الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون۔ پچھلی آیات میں کون سے دو گروہ ہیں جو زیادہ سکون کے حقدار ہیں؟ زیادہ قلبی سکون۔ لہٰذا یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنی زندگی میں قلبی سکون حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ کئی قسم کے جذباتی بے ضابطگیوں، ڈپریشن، دکھ، غصہ اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ آپ سکون کیسے حاصل کرتے ہیں؟ کیا ایمان اور سکون میں کوئی تعلق ہے؟ قلبی سکون یہاں تک کہ جذباتی اور نفسیاتی سکون ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم۔ وہ جو مکمل طور پر ایمان لائے اور اپنی سچائی اور ایمان کو غلط کاموں سے نہیں بدلا۔ دوسرے لفظوں میں غلط کام نہ صرف ظاہری طور پر خرابی پیدا کرتے ہیں بلکہ جب آپ ظلم کرتے ہیں تو آپ ظاہری طور پر یا کسی کے ساتھ خرابی کر رہے ہیں، لیکن اس آیت میں اللہ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ جب آپ ظاہری طور پر کسی کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے باطن پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور دوسروں کے ساتھ غلط نہیں کرتے اور کسی قسم کی ناانصافی نہیں کرتے تو یہ وہ لوگ ہیں جو سکون کے حقدار ہیں، انہیں سکون ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے آج کل ہم بہت دیکھتے ہیں کہ سپاہی جنگ سے واپس آتے ہیں جنہوں نے قتل و غارت کو دیکھا ہوتا ہے، یا ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں انہوں نے قتل و غارت کیا ہوتا ہے، یا خاموشی سے انہوں نے وہ ظلم دیکھے ہوتے ہیں جو ان کے بھائیوں اور ساتھیوں نے جنگ کے دوران کیے۔ وہ واپس آتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں، یا انہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور وہ کسی سے رشتہ نہیں رکھ پاتے اور انہیں بس ہی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے PTSD، آپ بس نام لیں، نہ صرف جسمانی صدمہ ایک مختلف چیز ہے بلکہ جذباتی صدمہ، اس لیے کہ کچھ انہوں نے دیکھا یا شاید جو کچھ انہیں وہاں کرنا پڑا اور جو کچھ انہوں نے کیا اور بچ کے نکل گئے سے مراد ہے کہ حکومت اور ذمہ داران سے بچ گئے، لیکن ان کا اندر تباہ ہو چکا ہے، ان کے پاس سکون نہیں ہوتا، وہ اس طرح زندہ نہیں رہ پاتے۔ وہ لوگ جو کسی قسم کی بھی برائی کرتے ہیں نہ صرف دوسرے لوگوں کے ساتھ، آپ کو معلوم ہے جیسے آج کل لوگ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، تفریحی صنعت میں، موسیقی کی صنعت میں، بھلے ہی وہ بہت مشہور شخصیات کیوں نہ ہوں، یا ایسے لوگ جو کسی بھی ایسے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں بس گناہ ہی ہوتے ہیں یا برے کام ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جیسے کلبز میں ہوں، جو بھی ایسے برے شعبے ہیں، ایسے لوگوں کو نشہ لینا پڑتا ہے تاکہ وہ سکون حاصل کر سکیں، کیونکہ وہ بس دوسروں کے ساتھ اور خود اپنے ساتھ بہت ہی برے ہوتے ہیں۔ جب وہ اس حالت میں نہیں ہوتے انہیں اپنے آپ کو سن کرنا پڑتا ہے تاکہ حقیقت سے دور رہ سکیں، صرف برداشت کر سکیں تاکہ ان سے نمٹ سکیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے واقعی ایمان کو پا لیا وہ ایسی چیز حاصل کر لیتے ہیں جو کسی کلب میں نہیں مل سکتی، کسی پارٹی میں نہیں مل سکتی، کسی نشہ آور چیز میں نہیں مل سکتی، شراب میں نہیں مل سکتی۔ وہ اس سکون کو کہیں اور نہیں پا سکتے۔ جو لوگ ان سب میں ملوث نہیں ہیں ان کے لیے یہ صرف تفریح ہے، یعنی آپ ایک فلم کے بعد دوسری فلم دیکھتے ہیں، ایک کے بعد دوسری، ایک کے بعد پھر دوسری، یہ آپ کو اندر سے برباد کر رہی ہے، یہ آپ کا بہت نقصان کر رہی ہے۔ تو بس ایک ہی چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اس خالی جگہ کو مزید تفریح سے بھر دیتے ہیں، اور ایک دن آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، الحمدللہ رمضان آتا ہے تو آپ فیصلہ کرتے ہیں اسے روکنے کا یا کم از کم اسے کم کرنے کا۔ امید ہے آپ اسے اس مہینے میں مکمل طور پر ہی ختم کر دیں گے، اور پھر آپ مسجد میں جائیں اور آپ سکون محسوس کریں، اور بہت لمبے عرصے سے آپ نے اسے محسوس نہیں کیا ہوتا۔ تب آپ فرق بتا سکتے ہیں ان زہریلی اشیاء میں جو آپ نے اپنے اندر اتار لی ہیں، روحانی طور پر زہریلی اشیاء، اور اس صفائی میں جو قرآن سننے سے آپ کو محسوس ہوئی، صرف اپنا سر دوسروں کے ساتھ سجدے میں جھکا لینے سے۔ آپ کو پتہ ہے شروع میں جب آپ بہت برا کھانا کھاتے ہیں تو صحت مند کھانا برا لگتا ہے۔ شروع میں جب لوگ کافی عرصے بعد مسجد میں آتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ چلو یہاں سے جلدی نکلو، کیا قریب ہی کوئی فلم لگی ہوئی ہے، کیا میں اس کے بجائے وہ نہ دیکھ لوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگ، خاص طور پر نوجوان لوگ، مسجد کے باہر ٹہل رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس گیجٹس ہوتے ہیں، کسی کو بھی سکون نہیں ہے، کوئی بھی سکون سے نہیں بیٹھا ہوتا۔ یہ ہے جو ایمان کرتا ہے، یہ آپ کو اطمینان دیتا ہے، یہ آپ کو سکون دیتا ہے۔ آپ بے چین نہیں ہوتے، آپ پریشان نہیں ہوتے، آپ ہر وقت کسی اور شے کی تلاش میں نہیں ہوتے۔ آپ کی آنکھوں کے لیے یا آپ کے ذہن کے لیے یا آپ کی زبان کے لیے، اپنی ٹانگوں کے لیے، آپ کو ان کے لیے کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ آپ سکون میں ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ فرماتا ہے ثابت قدمی کے بغیر یہ صرف ملے گا اور چلا جائے گا۔ آپ کو کچھ ثابت قدمی دکھانی پڑے گی اس سکون کو مسلسل اپنے پاس رکھنے کے لیے۔ قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، انہیں آرام ملتا ہے۔
یہ دنیا، اس دنیا میں موجود ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، وہ اپنے اندر اطمینان تلاش کر رہے ہیں۔ کچھ ہے جو انہیں پریشان کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ حاصل ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ دوسرے لفظوں میں خوش ہونا، اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہو تو میں خوش ہوں گا، اگر مجھے یہ لڑکی مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، اگر میرے پاس یہ گاڑی ہو تو میں خوش ہو جاؤں گا، اگر میرے پاس یہ گھر ہو تو میں خوش ہو جاؤں گا، یا اگر میں وہ ویڈیو گیم حاصل کر لوں، اگر میں یہ کروں، اگر میں وہ کروں۔ وہ جب بھی یہ کہتے ہیں کہ میں خوش ہو جاؤں گا، آپ دیکھیں جو چیزیں آپ پہلے کہتے ہیں یعنی کہ یہ آپ کو مل جائیں تو آپ خوش ہو جائیں گے، تو یہ کب تک رہیں گی اور پھر آپ کسی اور چیز کی طرف بڑھیں گے اور اس میں آپ کو اطمینان نہیں ملے گا۔ یہ آیت ہے جو اللہ ہمیں سکھاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ سے، ہمیشہ رہنے والے الفاظ ہیں، تب بھی یہ سچ تھے، آج بھی یہ سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ جو مکمل طور پر ایمان کو پا لیتے ہیں اور اسے غلط کاموں سے بدلتے نہیں، لہٰذا اگر آپ مسلمان ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سکون حاصل ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا ایمان غلط چیزوں کے ساتھ بدل رہے ہیں، آپ کو وہ غلط چیزیں روکنا ہوں گی، اپنی زندگی سے انہیں ختم کرنا ہوگا، اور اللہ آپ کو سکون کا تحفہ ادا کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو سکون والا بنا دے اور اللہ ہم سب کو محتدین میں سے کر دے۔ Download our mobile applications or register on our official website to get access to exclusive content. Links given in description of video.